معہد العزیز الاسلامی کے تحت آج کا یہ فقہی سیشن زکوٰۃ کے کچھ مسائل کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی مجلس میں زکوٰۃ کے کچھ بنیادی مسائل عرض کیے جائیں گے تاکہ زکوٰۃ کا بنیادی کنسیپٹ ذہن میں آ سکے، اور اگر اصولی احکام اور بنیادی مسائل ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں تو امید ہے کہ انہیں سمجھ کر ہم جزوی اور فرعی مسائل کو خود ہی اس پر منطبق کر سکیں گے۔ تو کوشش ہے کہ اصولی اور بنیادی احکام ہی عرض کیے جائیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اور ظاہر ہے بلکہ واضح ہے، کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور کوئی بھی شخص زکوٰۃ کے حکم پر ایمان رکھے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کہلانے کے لیے، مؤمن کہلانے کے لیے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دیگر بنیادی ارکان کی طرح زکوٰۃ کے حکم پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور کامل مسلمان ہونے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ خود انسان کو انفرادی طور پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اجتماعی معاشرے کے لیے بھی زکوٰۃ کا حکم بہت ہی مفید ہے۔ یہ معاشرے کو، سماج کو پرامن رکھنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ اگر ہر شخص ادا کر دے جو بھی صاحب نصاب ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ چند ہاتھوں میں سمٹتا نہیں، سرمایہ کا مستحق افراد تک وہ پہنچتا ہے، اور تمام ہی لوگ اپنے بنیادی مسائل حل کرنے پر قادر ہوتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرنا بند کر دیں، تو اس کے نتیجے میں وہ مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جائے، اور سرمایہ اس کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتا چلا جائے، اور غریبوں کے ہاتھ سے سرمایہ نکلنا شروع ہو جائے، ان کے پاس کچھ نہ ہو، ضروریات ادا نہ کر سکیں، ضروریات پوری نہ کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ جب فاقہ کشی تک، احتیاجی کی انتہا تک نوبت پہنچے گی، تو پھر غریب امیر پر حملہ آور ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو زکوٰۃ یہ معاشرے کو پرامن رکھنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو خیر، زکوٰۃ کے سلسلہ میں چند بنیادی سوالات ہیں، بس انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کی اہلیت کس شخص کے اندر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن اشیاء پر واجب ہوتی ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب کیا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت کیا ہے، کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کب ادا کرنا ہوتی ہے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مختصراً ہم انشاءاللہ ان مسائل کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، بالغ ہو۔ نابالغ مرد یا نابالغ بچے پر اور نابالغ بچی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے ان کی ملکیت میں مال موجود ہو، انہیں ان کے والدین نے گفٹ کیا ہو، یا
والد کے والدہ کے انتقال کی صورت میں وراثت کے طور پر مال انہیں ملا ہو، کسی بھی وجہ سے وہ مالدار ہوں، نابالغ بچہ اور نابالغ بچی، تب بھی زکوٰۃ ان پر واجب نہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی اہلیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ جو مجنون ہے، پاگل ہے، جس کا ذہن صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، تو وہ شخص احکام کا مکلف نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کب بنتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کی جائے گی۔ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر واجب ہے ہمارے ہاں عام طور پر۔ ایک 5ویں چیز بھی ہے کہ جانور اگر نسل بڑھانے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، گائے، بکری، بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، تو ان کی اگر مخصوص تعداد ہو جائے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بشرطے کہ انہیں سال یا سال کا اکثر حصہ باہر چراگاہوں میں انہیں چرایا گیا ہو۔ لیکن چونکہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ مسائل پیش نہیں آتے، اتنی تعداد میں جانور کم لوگوں کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں، اور خصوصاً اگر ہیں بھی تو انہیں گھر پر ہی چارہ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ مسائل تو آج ڈسکس نہیں کیے جائیں گے۔ تو ان کے علاوہ باقی 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے: سونا، چاندی، نقدی اور تجارت کی اشیاء، سامان تجارت یعنی مال تجارت۔ ان میں سے پہلی 3 چیزیں یعنی سونا، چاندی اور نقدی، یہ کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، کسی بھی نیت سے رکھے ہوئے ہوں، یہ ضرورت کے لیے ہوں یا ضرورت سے زائد ہوں، ہر حال میں ان تینوں چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے جب یہ نصاب یا نصاب سے زائد ہوں۔ لہٰذا سونا چاندی وہ برتن کی صورت میں ہو، اینٹ کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، وہ زیورات استعمال میں ہو یا نہ ہو، بچیوں کو جہیز میں دینے کی نیت سے رکھے ہوں، بہرحال ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں۔ اسی طرح نقدی، کیش، یہ ضرورت کے لیے ہے یا ضرورت سے زائد ہے۔ نقدی سے حج کرنا ہے، حج کے لیے جمع کر رہی ہیں، عمرہ کرنا ہے، عمرہ کے لیے جمع کی ہوئی ہے، گھر بنانا ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے، تعلیمی اخراجات کی نیت سے سیونگ کی ہوئی ہے، کاروبار میں خرچ کرنے کی نیت سے، کاروبار میں ڈالنے کی نیت سے نقدی رکھی ہوئی ہے، ہر حال میں نقدی نصاب میں شامل کی جائے گی۔ اور چوتھی چیز ہے سامان تجارت۔ یہ سامان تجارت کا مسئلہ ذرا اہمیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامان تجارت سے مراد کوئی بھی منقولی یا غیر منقولی چیز، منقولی جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور غیر منقولی جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، یعنی زمین، پلاٹ، گھر وغیرہ۔ تو کوئی بھی منقولی یا غیر منقولی چیز جنہیں آپ نے خریدا اور خریدتے ہوئے ہی یہ نیت تھی کہ میں نے یہ چیز، یہ سامان، یہ زمین، یہ پلاٹ آگے بیچنا ہے، اور جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہو اس وقت بھی فروخت کرنے کی نیت برقرار ہو اور فروخت کرنے کی پختہ نیت ہو، تو اس صورت میں یہ سامان تجارت ہے اور یہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگا
اگر نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لہذا ہم نے عرض کیا کہ منقولی ہو یا غیر منقولی، اس لیے وہ پلاٹ ہو، گھر ہو، دکان ہو، پوری مارکیٹ آپ نے خرید لی اور ارادہ یہ ہے کہ اس پلازے کو بیچ دینا ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، جانور ہیں، ملبوسات ہیں، غرض کوئی بھی چیز جس سے آپ نے خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں نے اسے آگے بیچنا ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سامان کے سلسلہ میں اب یہ تفصیل عرض کی جا رہی کہ جو سامان آپ نے فروخت کرنے کے لیے نہیں خریدا، جو سامان آپ نے فروخت کرنے کے لیے نہیں خریدا، سامان سے مراد سونا اور چاندی کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، دیگر تمام چیزیں، جو سامان آپ نے فروخت کرنے کے لیے نہیں خریدا، وہ چاہے آپ کے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے، وہ سامان چاہے آپ کی ضرورت کا ہے چاہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ سامان یا وہ چیز کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ لہذا آپ نے گاڑی خریدی، برتن خریدے، فرنیچر خریدا، بستر خریدے، کمپیوٹر، موبائل، گھڑی، آرٹیفیشل زیورات، یہ آپ کے استعمال میں یہ اشیاء ہیں، یا گاڑیاں ایک سے زائد ہیں، ایک استعمال میں ہے اور دوسری گاڑی استعمال میں نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں گھر ہیں، ایک سے زائد ہیں، ایک گھر استعمال میں ہے اور ایک گھر زائد ہے، پلاٹ ہیں آپ نے خریدا اور اسے فروخت کرنے کی نیت نہیں ہے، آپ کی نیت ہے کہ یہ رکھا رہے گا اور اولاد کے کام آئے گا، وہ پلاٹ بہت قیمتی ہی کیوں نہ ہو، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اشیاء سامان تجارت نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس سامان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو سامان تجارت ہو، جسے آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، وہ سامان تجارت نہیں ہے۔ اور ہم نے یہاں پہ یہ قید پڑھی کہ سامان تجارت سے مراد ایسا سامان ہے جسے فروخت کرنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، فروخت کرنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، لہذا وہ سامان جسے آپ نے خریدا نہیں ہے بلکہ آپ کو جہیز میں ملا، کسی نے گفٹ کیا، وراثت میں ملا، اور مالک ہونے کے بعد آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ میں اس سامان کو فروخت کروں گی، تو بھی یہ سامان تجارت نہیں بنے گا، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو سامان آپ نے خریدا نہ ہو، کسی اور ذریعے سے آپ اس کی مالک بنی ہو، تو اس سامان کے چاہے فروخت کرنے کی نیت عزم مصمم کر لیا ہو، پختہ نیت کر لی ہو، تب بھی وہ سامان تجارت نہیں بنے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، جب آپ اسے فروخت کر لیں تو فروخت کرنے کے بعد اس سے جو قیمت حاصل ہوگی، اگر وہ نقدی کی صورت میں ہے تو اس صورت میں اس قیمت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، بشرطے کہ یہ سال پورا ہونے کے دن موجود ہو آپ کی ملک میں۔ سامان تجارت کی تفصیل میں ایک قید یہ پڑھی کہ ان اشیاء کے خریدتے وقت آگے فروخت کرنے کا عزم مصمم ہو، پختہ نیت ہو، خریدتے ہوئے آپ کی پختہ نیت تھی کہ میں نے اسے آگے بیچنا ہے، تو وہ سامان تجارت ہوگا۔ لہذا اگر خریدتے ہوئے آگے فروخت کرنے کی پختہ نیت نہیں تھی، عزم مصمم نہیں تھا، بلکہ
نیت شک میں تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو میں فروخت کر دوں گی اور ضرورت نہ ہوئی تو میں اپنی ملک میں رکھوں گی. پلاٹ خریدا کہ اگر اچھا ریٹ لگا تو فروخت کر دیں گے ورنہ اس میں گھر بنائیں گے، اولاد کے کام آئے گا. تو یہ سامان تجارت نہیں ہے. اس سامان میں اس میں زکوٰۃ اور یہ سامان تجارت سے مراد وہ سامان ہے جسے آپ نے خریدا اور خریدتے وقت نیت تھی فروخت کرنے کی، اور اس کے بعد بھی جس دن آپ کی زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن تک اس کے فروخت کرنے کی نیت برقرار بھی ہو. لہذا اگر آپ نے ابتدا میں خریدا اور نیت تھی کہ میں نے اسے آگے بیچنا ہے، لیکن بعد میں نیت تبدیل ہو گئی تو اب وہ سامان تجارت نہ رہا اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اچھا، اس پہ یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ کی نیت پہلے تھی کہ میں نے اسے فروخت کرنا ہے، خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں نے اسے فروخت کرنا ہے، بعد میں نیت تبدیل ہوئی کہ نہیں اسے فروخت نہیں کرنا، اور ایک مرتبہ پھر آپ کی نیت بن گئی کہ میں نے اسے فروخت کرنا ہے. اب یہ مال تجارت دوبارہ نہیں بنے اور اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ سامان تجارت نہیں ہے. ہاں، جب آپ فروخت کر دیں گی اور اس سے قیمت حاصل ہو جائے گی اس قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی جس دن سال پورا ہو رہا ہوگا اس دن اگر وہ قیمت موجود ہو، اور اگر اس سے پہلے خرچ ہو چکی ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہو. تو یہ سامان تجارت کی مختصر تفصیل تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سامان تجارت سے مراد ہر وہ منقولی یا غیر منقولی چیز ہے، چاہے وہ معمولی ہو چاہے وہ بہت ہی قیمتی ہو، کہ جسے آپ نے خریدا ہو اور خریدتے ہوئے ہی یہ نیت ہو کہ اسے آگے فروخت کرنا ہے، اور پختہ نیت ہو، اور جس دن آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، جس دن آپ کا سال پورا ہوتا ہے اس دن تک اس کے فروخت کرنے کی نیت برقرار بھی ہو. تو یہ سامان تجارت ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر یہ نصاب کے برابر ہے. تو یہ جو ہم نے مسائل پڑھے، یعنی یہ اصول پڑھا، تو اس سے چند جزوی مسائل خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اگر پلاٹ، دکان، گھر وغیرہ خریدتے وقت ہی آگے بیچنے کی نیت ہو تو یہ مال تجارت ہے، ان کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر اس وقت اسے بیچنے کی نیت نہیں تھی تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے آپ کی اس گھر میں رہائش ہے، چاہے وہ پلاٹ آپ کی ضرورت کا ہے، چاہے وہ گھر، پلاٹ اور دکان آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، اس دکان کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، پلاٹ اور گھر کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں، دکان میں فروخت کرنے کے لیے جو سامان رکھا ہوئے ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ سامان تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا، اس میں عام طور پر یہ مسئلہ خواتین کو بہت کثرت سے پیش آتا ہے کہ ان کے گھر میں عام طور پر ایسی اشیاء موجود رہتی ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ایسا سامان ہوتا ہے جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے اور سارا سال کسی بھی موقع پر استعمال نہیں ہوتا. تو ہم نے جو اوپر تفصیل پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ سامان میں سے صرف اور صرف سامان تجارت ہی مال زکوٰۃ ہے، صرف اور صرف اسی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. لہٰذا گھر میں ضرورت سے زائد رکھا ہوا فرنیچر، ضرورت سے زائد ملبوسات، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد بستر، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، چاہے ان کی مالیت لاکھوں میں ہو. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو چار اشیاء ہیں، یعنی سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت، یہ جس شخص کی ملک میں بھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور گھر میں اگر بہت سے لوگ رہتے ہیں
اور ہر ایک کی ملک میں الگ الگ اموال یہ موجود ہیں، تو ہر ایک پر الگ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زکوٰۃ ہر فرد پر واجب ہوتی ہے، ایک گھر پر مشترکہ طور پر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر اور بیوی وہ صرف ایک ہی ان میں سے زکوٰۃ ادا کر دے اور دوسرا زکوٰۃ ادا نہ کرے، نہیں، بلکہ شوہر اپنے مملوکہ اموال کا خود مالک ہے، اور بیوی کی ملکیت میں اگر ان 4 اشیاء میں سے کچھ اشیاء موجود ہیں تو وہ الگ مالک ہیں، شوہر پر الگ زکوٰۃ واجب ہوگی، بیوی کی زکوٰۃ کا حساب الگ ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے اوپر اصول پڑھا سامان تجارت کا، اس سلسلے میں بعض دیگر مسائل جو فری طور پر ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کا بھی مختصراً ذکر ہو جائے کہ اگر کسی کی فیکٹری وغیرہ ہے، اس کے اندر مشینری ہے، تو اس فیکٹری کی مشینری پر، بلڈنگ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ مشینری اور بلڈنگ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ سامان تجارت نہیں ہے۔ ہاں، اس فیکٹری میں جو سامان تیار ہو رہا ہے یا جو خام مال موجود ہے، وہ خام مال اور وہ سامان تیار شدہ وہ سامان تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح دکان میں جو اشیاء موجود ہیں، تو جو دکان میں موجود اشیاء جنہیں آپ نے فروخت نہیں کرنا، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ مثال کے طور پر سامان رکھنے کی الماریاں اور کاؤنٹر وغیرہ، یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ خود دکان کی بلڈنگ پر، زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، دکان میں جو اشیاء آپ فروخت کر رہے ہیں صرف اور صرف ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جانور گھر میں رکھے ہیں وہ دودھ کے لیے، دودھ استعمال کرنے کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے، اور انہیں گھر پر ہی چارہ دیا جاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان جانوروں کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، دودھ اگر فروخت ہوتا ہے تو اس فروخت سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے، اس آمدن میں سے جو آمدن زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے دن موجود ہوگی، صرف اس پر زکوٰۃ واجب، اور جو قیمت، جو آمدن اس سے پہلے پہلے خرچ ہو جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر یہ جانوروں کا کاروبار ہے، یعنی جانور خریدے جاتے ہیں اور آگے فروخت کر دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر سامان تجارت ہوگا اور ان کی مالیت دیکھی جائے گی، اگر نصاب کے برابر ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گاڑیوں کا جو مسئلہ ہے، جو گاڑی آپ نے سیل کرنے کی نیت سے خریدی، گاڑیوں کی تجارت کا سلسلہ ہے اور اس کا کاروبار ہے، تو پھر تو اس گاڑی کی مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو گاڑی بطور تجارت کے نہیں ہے، اس مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ ضرورت کے لیے ہو، چاہے وہ ضرورت سے زائد ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کاریں، گاڑیاں، ٹرک وغیرہ کرایہ پر چلتے ہیں، تو ان گاڑیوں کی مالیت اور قیمت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سامان تجارت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے جو آمد ہوگی، وہ آمد سال پورا ہونے کے دن جتنا موجود ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو اس سے پہلے پہلے خرچ ہو چکی ہوگی، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ 4 چیزیں آپ کے پاس کسی بھی صورت میں موجود ہوں، سونا خواہ کسی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں موجود ہو، مال تجارت یعنی جو آپ نے بیچنے کی پختہ نیت سے خریدا ہے،
چاہے وہ منقولی ہے یا غیر منقولی ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں موجود ہو۔ اسی طرح نقدی، چاہے وہ بینک میں ہے یا اپنے پاس موجود ہے، یا وہ رقم آپ نے کسی کو ادھار دی ہوئی ہے، قرض دی ہوئی ہے، یا وہ رقم جو آپ نے کسی سے وصول کرنی ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز فروخت کی اور اس کی قیمت کسی نے آپ کو ابھی تک دینی ہے، وہ اس کے ذمے قرض ہے، دین ہے وہ۔ اسی طرح چاہے وہ ملکی کرنسی کی صورت میں ہو یا غیر ملکی کرنسی کی صورت میں ہو، آپ نے کسی کے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ان سب میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ آپ نے جو رقم ہے، کیش ہے، وہ مستقبل کے کسی بھی منصوبہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاہے حج کرنا ہے، چاہے شادی کرنی ہے، چاہے گھر بنانا ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح آپ نے وہ رقم انشورنس پالیسی میں دی ہوئی ہے، تکافل میں دی ہوئی ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ نے اس رقم کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، کسی کو کسی کے کاروبار میں شرکت کے طور پر لگائی ہوئی ہے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اس رقم سے اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹس خرید رکھے ہیں، بچت سرٹیفکیٹس خرید رکھے ہیں، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بہرحال اسی طرح بلکہ کمیٹی کی صورت میں اگر آپ نے رقم دے رکھی ہے اور کمیٹی کی اقساط، BC کی اقساط قسطیں جمع کرا رکھی ہیں اور کمیٹی ابھی تک وصول نہیں کی، تو یہ بھی آپ کی رقم ہے اور یہ گویا کہ کمیٹی کے دیگر ممبران کے نام قرض ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چار اشیاء کسی بھی صورت میں موجود ہوں، ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بشرطے کہ نصاب کے برابر پہنچ جائے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے دو نصاب ہیں، ایک سونے کا نصاب ہے، دوسرا چاندی کا نصاب۔ سونے کا نصاب یہ ہے، یہ اس وقت ہوگا، سونے کا نصاب تب قابل عمل ہوگا، تب معتبر ہوگا، آپ نے یہ تب دیکھنا ہے جب آپ کی ملک میں ان چار اشیاء میں سے صرف اور صرف سونا ہی موجود ہے۔ سونا کے علاوہ آپ کے پاس چاندی، نقدی اور سامان تجارت، ان میں سے ان تین اشیاء میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی مقدار میں بھی موجود نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے، تو اس صورت میں سونے کا نصاب معتبر ہوگا، اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا سے ایک ماشہ بھی اگر کم ہے تو آپ صاحب نصاب شمار نہیں ہوں گی۔ اس صورت میں آپ کا نصاب مکمل نہیں، لیکن مقرر عرض ہے کہ یہ نصاب تب ہے جب آپ کی ملک میں صرف سونا ہی سونا ہے اور ساتھ میں چاندی، نقدی اور مال تجارت کی تھوڑی سی مقدار بھی موجود نہیں ہے، تو یہ سونے کا نصاب ہے جو کہ 7.5 تولہ ہے۔ اور دوسرا نصاب ہے چاندی۔ چاندی کا نصاب یہ شروع ہوتا ہے 52.5 تولہ سے، مکمل ہوتا ہے 52.5 تولہ پر۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، اور یہ نصاب کب آپ اس کو معتبر قرار دیں گی اور کب اس کو آپ نے اس حساب میں رکھنا ہے، کب قابل عمل ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کی ملک میں صرف اور صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد ہو تو آپ صاحب نصاب ہیں، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ نمبر 2،
اگر آپ کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہے، یعنی اتنا کیش موجود ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو بھی آپ صاحب نصاب۔ نمبر 3، آپ کے پاس اتنی مقدار میں سامان تجارت موجود ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو بھی چاندی کا نصاب معتبر ہوگا اور آپ صاحب نصاب شمار ہوں گے۔ نمبر 4، اگر آپ کی ملک میں کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، مثلا 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے اور 1-2 تولہ چاندی ہے، ان دونوں کی مجموعی مالیت اگر ہم لگوائیں اور معلوم کریں تو اگر ان کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو بھی چاندی کا نصاب معتبر ہوگا اور زکوٰۃ واجب ہوگی، آپ صاحب نصاب ہوں گی۔ نمبر 5، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کے برابر سونا اور نقدی ہے، یعنی کچھ سونا موجود ہے اور کچھ نقدی موجود ہے، 1-1.5 تولہ سونا موجود ہے اور 1000-2000 روپے نقدی موجود ہے، بلکہ اس سے بھی اگر کم ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ سونے کی قیمت لگوائیں اور نقدی جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اس کے ساتھ شامل کریں، اور یہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو آپ صاحب نصاب۔ اسی طرح اگر سونا کچھ موجود ہے اور اس کے ساتھ کچھ مال تجارت ہے اور دونوں کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اسی طرح اگر 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت مالیت کے برابر کچھ چاندی ہے کچھ نقدی ہے، یا کچھ چاندی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، یا کچھ نقدی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، یا صرف نقدی ہے یا صرف مال تجارت ہے اور اس کی مجموعی اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی ہے، تو صاحب نصاب۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس تھوڑی سی مقدار میں سونا موجود ہے، کچھ مقدار میں چاندی موجود ہے اور کچھ مال تجارت ہے اور کچھ نقدی ہے، ان چاروں کو اگر ان کی مجموعی مالیت لگوائی جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ بنے تو آپ صاحب نصاب ہوگی اور آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر دوسری شرائط بھی پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ چاروں اشیاء یا ان میں سے بعض اشیاء اتنی مقدار میں موجود ہوں کہ ان کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں صاحب نصاب ہوں۔ اور اگر صرف اور صرف سونا موجود ہے، سونے کی مالک ہیں اور سونے کے علاوہ چاندی، نقدی، مال تجارت میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، تب صاحب نصاب ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا سے کم ہونے کی صورت میں آپ صاحب نصاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت کیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد اس نصاب پر 1 سال گزر جائے تو یہ کہنے اور سننے کے بعد ہمارے ذہن میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور غلط طور پر سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مال پر الگ الگ سال کا گزرنا شرط ہے اور ہم ہر ایک مال کا الگ حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فلاں 1 لاکھ روپے ہے وہ کس تاریخ کو آیا تھا اور یہ فلاں زیور ہمارے پاس کس تاریخ کو آیا تھا، اور میری شادی کس تاریخ کو آئی تھی کہ مجھے وہ جہیز کے زیورات ملے تھے، اور
یہ یاد رکھتے ہیں سامان تجارت اگر ہے کہ یہ پلاٹ کس تاریخ کو خریدا تھا، اور دکان اگر ہے کہ دکان میں یہ کتابیں کب آئی تھیں اور یہ کاپیاں ہم نے کب خریدی تھیں وغیرہ وغیرہ. تو اتنی ساری مشکلات ہم اپنے لیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہ ہم زکوٰۃ کا حساب کس طرح کریں. اور اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بھی غلط تصور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت میں جو مال بھی ایک مرتبہ آ گیا تو اس مال کی، اس نقدی کی، اس سامان کی ہم نے ضرور بھی ضرور زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے، ہم پر واجب ہو چکی ہے، چاہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے وہ خرچ بھی ہو جائے، نکل بھی جائے، اور ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ بھی غلط تصور ہے، ایسا نہیں. تو یہ مسئلہ اس لیے بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سب سے پہلی بار صاحب نصاب بنے یا بنی، سب سے پہلی مرتبہ جب آپ صاحب نصاب بنی، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ، قمری تاریخ، چاند کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ آپ یاد رکھیں، اسے لکھ دیں، اسے یاد رکھیں، کسی بھی طریقے سے آپ کو وہ معلوم ہونی چاہیے. یہ آپ کی زکوٰۃ کے سال کا پہلا دن ہے. اب آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، اوپر 4 اموال کہ جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بنتی ہیں، تو آپ کی یہ زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا اور یہ سال گزرنا شروع ہوا. درمیان کے مہینوں میں وہ سامان کتنا اوپر گیا، وہ نصاب کتنا اوپر گیا، کروڑوں میں پہنچا، اربوں میں پہنچا، کتنا نیچے آیا، اور وہ ہزاروں میں پہنچ گیا بلکہ سینکڑوں میں پہنچ گیا، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. زکوٰۃ کے متعلق اس زکوٰۃ میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں. بس آپ نے اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو دیکھنا ہے. ہم فرض کرتے ہیں ہماری زکوٰۃ کا پہلا دن تھا یکم شعبان، شعبان المعظم کی یکم، یہ ہمارے زکوٰۃ کے سال کی پہلی تاریخ تھی. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگلے سال یکم شعبان ہی کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو مال، ہماری ملکیت میں جو مال موجود ہے، کیا وہ نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے زائد ہے یا نصاب سے کم ہے. اگر اگلے سال یکم شعبان المعظم کو، یہ تاریخ بطور مثال کے میں عرض کر رہا ہوں، یکم شعبان المعظم کو آپ کے پاس جو مال سونے کی صورت میں موجود ہے، چاہے نقدی صورت میں موجود ہے، چاہے چاندی کی صورت میں ہے، چاہے وہ سامان تجارت ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو جتنا بھی ہے صرف آپ نے اسی کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اس یکم شعبان المعظم سے ایک مہینہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے، بلکہ ایک دن پہلے آپ سے جو مال خرچ ہو چکا ہے، آپ کے پاس 29 رجب المرجم کو 1 کروڑ روپیہ موجود تھا، اور 29 کو وہ کسی کام میں خرچ ہوا، آپ نے اس سے گھر خرید لیا، رہائش کے لیے خرید لیا، کرائے پر دینے کے لیے خرید لیا، اور 70 لاکھ روپے اس میں چلے گئے، تو اس 70 لاکھ کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی. بس یکم شعبان المعظم کو جو آپ کے پاس مال موجود ہوگا، جتنا مال موجود ہوگا بشرطے کے نصاب سے زائد ہو، صرف اور صرف اسی کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس سے پہلے جو خرچ ہو چکا ہے اس تاریخ سے پہلے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اس یکم شعبان المعظم کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر اس تاریخ کو
آپ کے پاس موجود مال نصاب سے کم ہے، نصاب پورا نہیں ہوتا، تو آپ پر اس سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور بس یہ سال ختم ہو گیا، اب آپ نے آئندہ دیکھنا ہے۔ آئندہ جب کبھی بھی آپ دوبارہ سے صاحب نصاب بنتی ہیں، یعنی یکم شعبان المعظم کو آپ کا سال تھا، یہ تاریخ تھی، لیکن اس یکم شعبان المعظم کو آپ کے پاس چونکہ نصاب کے برابر مال نہیں تھا، اس لیے اس سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، اور آپ کی اب یہ یکم شعبان المعظم یہ تاریخ ختم ہو گئی، کل عدم ہو گئی۔ اب آپ مثلاً 15 شعبان المعظم کو، 20 شعبان المعظم کو دوبارہ سے صاحب نصاب بنی، تو آپ کی اب زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی یہ والی، 15 شعبان المعظم ہوگی، 20 شعبان المعظم ہوگی، جب دوبارہ سے آپ کا نصاب مکمل، اور اس سے اگلے سال آپ نے پھر اسی 15 کو یا 20 کو یا جو بھی تاریخ ہے آپ نے دیکھنا ہوگا، اگر نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کو بطور حیلہ کے اختیار کرنا، مثال کے طور پر یکم شعبان المعظم تاریخ ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ حیلہ اختیار کرے کہ اس سے ایک دن پہلے 29 رجب کو، 28 رجب کو وہ مال اپنی بیوی کو گفٹ کر دیتا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی ایسا خرید لیتا ہے، گھر لیتا ہے تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ساری جو فاسد نیتیں ہیں یہ سمجھتے ہیں، یہ حیلے سمجھتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے بطور حیلہ کے زکوٰۃ کی تاریخ سے ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے اپنی ملکیت سے مال کو ختم کرنا زکوٰۃ کے بچنے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے صرف وہی ایک تاریخ ہی دیکھنی ہے جس دن آپ کی زکوٰۃ کا سال شروع ہوا تھا، اور جس دن وہ سال مکمل ہو رہا ہے، یعنی وہی تاریخ، اس میں آپ کا نصاب اگر پورا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جتنا بھی ہے صرف اسی کی زکوٰۃ واجب ہوگی، جو مال اس سے پہلے خرچ ہو چکا ہے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور یہ بھی یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اس ایک تاریخ کو، یعنی جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے ہم نے فرض کی ہوئی ہے یکم شعبان المعظم، اس میں آپ کے پاس جو بھی ان 4 اموال میں سے موجود ہے، چاہے وہ ایک مہینہ پہلے آپ کی ملک میں آیا ہو، ایک ہفتہ پہلے آپ کی ملک میں آیا ہو، ایک دن پہلے ملک میں آیا ہو، بلکہ اسی دن آپ مالک بنی ہو، اسی یکم شعبان المعظم کو آپ جس مال کی مالک بنی ہو تب بھی اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر مال پر، ہر سامان پر الگ الگ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کا ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی تاریخ ہوتی ہے، درمیان سال میں جتنے بھی اموال، جتنے بھی سامان تجارت آپ کی ملک میں داخل ہوتے رہتے ہیں، وہ اسی ایک تاریخ میں ہی شامل ہوتے رہتے ہیں، ان کی الگ سے کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اسی ایک تاریخ کو آپ نے دیکھنی ہے، البتہ زکوٰۃ پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے، ایڈوانس زکوٰۃ بھی ادا کی جا سکتی ہے، البتہ حساب اسی دن کیا جائے جو آپ کی تاریخ ہے، اور زکوٰۃ کی جو تاریخ جس دن آپ سب سے پہلے مالک بنی تھی وہی ایک تاریخ ہے، اسی دن حساب کر لیں، اگر پیشگی ادا کر چکے ہیں اور حساب کرنے سے معلوم ہوا کہ پوری ادا کر چکے ہیں تو فبیہ، اور اگر کمی ہے تو پھر آپ اس میں جو کمی ہے وہ دوبارہ ادا کر دیں اور اس کمی کو پورا کر دیں۔ اور یہ جو زکوٰۃ کی تاریخ والا مسئلہ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سال کے دوران میں نصاب پورا رہنا ضروری نہیں ہے، نصاب سے کم بھی ہو گیا، مثال کے طور پر جو ہے وہ 50,000 روپے درمیان سال میں آپ کے پاس رہ گئے، اور سامان تجارت وغیرہ جو بھی ہے وہ کم ہو گیا، اور یعنی اتنا مال رہ گیا کہ جس سے نصاب پورا نہیں ہوتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، جس دن تاریخ ہوگی، جس دن سال پورا ہوگا، آپ نے صرف اسی کو دیکھنا ہے، اگر اس تاریخ میں دوبارہ سے نصاب پورا ہو چکا ہے
تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اس تاریخ کو زکوٰۃ نصاب پورا نہیں ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں اگر دوران سال مال کی کمی کا شکار ہوئے اور اتنا کمی ہوئی کہ زیرو پر آ گئے، یعنی سونا چاندی نقدی اور مال تجارت ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ رہی، تو پھر وہ سابقہ تاریخ کل عدم ہو جائے گی اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اس سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آئندہ اگر دوبارہ نصاب جب بھی مکمل ہوگا تو وہ تاریخ پہلی شمار ہوگی، اور آئندہ پھر وہ تاریخ ہی کاؤنٹ ہوگی، پہلے والی تاریخ کل عدم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جب مال زیرو پر آ جاتے ہیں۔ تو دو صورتیں ہیں جس میں تاریخ جو سابقہ ہوتی ہے وہ کل عدم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دوران سال مال زیرو پر آ جائے تو سابقہ تاریخ کل عدم ہو جاتی ہے، آئندہ جب آپ دوبارہ صاحب نصاب بنتی ہیں تو وہ تاریخ نئی تاریخ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ کی تاریخ ہے، مثال کے طور پر یکم شعبان المعظم، اس میں سب سے پہلے صاحب نصاب بنی اور سال شروع ہوا، اگلے سال یکم شعبان المعظم کو آپ کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب سے کم ہے، نصاب کے برابر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس سال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، اور اب بھی یہ تاریخ جو پچھلی یکم شعبان المعظم والی ہے کل عدم ہو جائے گی۔ آپ آئندہ جس تاریخ کو دوبارہ سے نصاب مکمل ہوتا ہے آپ کی وہ تاریخ ایک نئی تاریخ ہوگی۔ اور جہاں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ چونکہ عام طور پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا کہ ہم سب سے پہلے کب صاحب نصاب بنے تھے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں اور اندازہ لگائیں، سوچیں، اس اندازے اور سوچنے کے نتیجے میں جو آپ کا غالب گمان، تو بس اسی تاریخ کو آپ یاد رکھیں، اور وہی تاریخ غالب گمان سے جو آپ کے سامنے آئی ہے وہی آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ شمار ہوگی، اور صرف یہی ایک دن ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو مسائل ہم نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ ہر مال کے لیے الگ زکوٰۃ کا دن مقرر کر رہے ہوتے ہیں، اور سال گزرنے کا مسئلہ ہمارے لیے بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹیڑھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دن ہی ہے، اور اسی ایک دن میں ہی ہمیشہ ہم نے حساب کرنا ہے، اس ایک دن میں جتنے مال موجود ہوں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تنخواہ والے عام طور پر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میری جو ہے وہ تنخواہ تو ہے لاکھوں میں ہے اور مہینہ گزرنے سے پہلے خرچ ہو جاتی ہے، تو پھر میں کیسے حساب کروں؟ تو یہ جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب آپ سب سے پہلے صاحب نصاب بنے، اور تو وہی تاریخ ہے، اس تاریخ کو آپ کے پاس جو سیونگ ہے، تنخواہ ملی ہوئی ہے آپ کو، یا تنخواہ کے آپ مستحق بن چکے ہیں، تو اس ایک تاریخ کو آپ نے دیکھنا ہے، اگر نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر وہ ہر مہینے میں آپ لیتے ہیں اور خرچ ہو جاتی ہے، ہر مہینے میں تنخواہ لیتے ہیں اور خرچ ہو جاتی ہے، تو پھر جو خرچ ہو چکی ہے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور صرف اسی ایک دن میں جو تنخواہ کی رقم موجود ہے بس صرف اسی موجود رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ نصاب کے برابر ہے، یا وہ تو نصاب کے برابر نہیں ہے لیکن کچھ سونا چاندی موجود ہے ان کو ملا کر نصاب کے برابر ہے، تو ہر ماہ کی تنخواہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، صرف اس رقم پر ہوتی ہے کہ جو اس تاریخ کو موجود ہو جس تاریخ کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے۔ پانچواں یا چھٹا مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مصرف ہر وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں سونا چاندی نقدی سامان تجارت اور ایک پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ سونا چاندی تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ واجب ہونے میں ضرورت سے زائد سامان کا کوئی
تذکرہ نہیں تھا. ضرورت سے زائد سامان جو ہے کتنی، لیکن زکوٰۃ کے مستحق بننے میں ضرورت سے زائد سامان کا دخل ہے. یہ 5 چیزیں، سونا چاندی جی کوئی مسئلہ بن گیا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کی ملکیت میں سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ان میں سے کچھ نہیں ہے یا کچھ ہے لیکن ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہے تو وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، اسے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. تو یہ مستحق ہے. آپ اپنی زکوٰۃ ایسے مستحق کو دے سکتے ہیں چاہے یہ مستحق آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بھائی، بہن، ماموں، چچا، خالہ، پھپھو، پھپھو زاد، چچا زاد، خالہ زاد، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر یہ مستحق ہے. اسی طرح اپنی ساس کو، اپنے سسر کو، اور سسر اپنے داماد کو، ساس اپنے داماد کو، یا بہو کو، اگر یہ لوگ مستحق ہیں تو زکوٰۃ ایک دوسرے کو دینا جائز ہے. البتہ کوئی بھی شخص اپنی زکوٰۃ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتا. اصول سے مراد یہ ہے کہ جن سے آپ کا نسب ہے، جو آپ کے نسب میں شامل ہے، مثلا والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، اوپر تک، ان میں سے کوئی اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ انہیں نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنے فروع میں، یعنی آپ کی جو اولاد یا اولاد کی اولاد ہے، بیٹے کو، بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. پوتا، پوتی، نواسا، نواسی یا ان کی آگے اولادیں، انہیں آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول اور فروع کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہوں. اور زکوٰۃ مستحق کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. لہذا زکوٰۃ ایسی جگہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے جہاں ملکیت نہ ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر پر، مدرسہ کی تعمیر پر، کنواں کھودنے پر، یا پانی کی سبیل لگانے پر، یا پانی کی ٹینکی بنوانے پر، یا دیگر رفاہی کاموں پر زکوٰۃ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں تملیک نہیں پائی جاتی، مالک نہیں بنایا جاتا. ہاں اگر آپ کسی مستحق کو مالک بنا دیتے ہیں اور وہ مستحق مالک بننے کے بعد وہی زکوٰۃ کی رقم اپنی خوشی سے مسجد کی تعمیر میں لگا دے، مدرسہ کی تعمیر میں لگا دے، مدرسہ کے دیگر امور میں خرچ کر دے، یا ہاسپٹل میں خرچ کر دے، یا رفاہی کام کروا دے، کوئی بھی کام کروا دے مالک بننے کے بعد، تو وہ تو جائز ہے. لیکن براہ راست زکوٰۃ کی رقم کسی بھی تعمیر میں، کسی بھی رفاہی کام میں، کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں لگائی جا سکتی. البتہ مریض اگر مستحق ہے تو اسے وہ مالک بنا کر رقم دی جا سکتی ہے، یا ادویات خرید کر اسے مالک بنا کر دی جا سکتی ہیں. اور ویسے جو ہاسپٹل کی تعمیر وغیرہ پر یا ڈاکٹر کے جو اخراجات ہوئے
مریض کے جو اخراجات ہوئے وہ اس کی اجازت کے بغیر ان اخراجات کو ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کسی بھی صورت میں آپ دے سکتے ہیں، نقدی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ خرید کر یا آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ کسی مستحق کو مالک بنا کر دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ شمار ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ کپڑے دیے جا سکتے ہیں، برتن دیے جا سکتے ہیں، ادویات دی جا سکتی ہیں، سبزی، گوشت، جو بہرحال کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کسی بھی مستحق کو مالک بنا کر دے دیں تو یہ جائز ہے۔ اسی لیے یہ بھی جائز ہے کہ کسی مستحق کے پاس اگر گھر نہیں ہے اور آپ نے گھر بنا کر اسے مالک بنا دیا تو زکوٰۃ کی نیت کر لی، یہ جائز ہے۔ اور پلاٹ خرید کر کسی کو دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ زکوٰۃ سید کو، ہاشمی کو دینا جائز نہیں۔ اچھا، زکوٰۃ میں ایک بات بہت ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق، کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہ نیت ہو، آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں یہ رقم بطور زکوٰۃ کے دے رہی ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کے معلوم ہونے کا نام ہی نیت ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، تو نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں یا اسے بتائیں کہ یہ نیت زکوٰۃ ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس آپ کو جب معلوم ہے کہ میں یہ زکوٰۃ کے طور پر دے رہی ہوں تو آپ کی نیت ہو گئی اور یہ کافی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ہی نیت کرنا ضروری ہے، یا اگر آپ کے پاس جو مال موجود ہے، نقدی موجود ہے، اس میں سے آپ نے کچھ رقم مثلا 10,000 روپے، 20,000 روپے الگ کیے، الگ کرتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں اس لیے الگ کر رہی ہوں تاکہ میں فلاں شخص کو یا فلاں خاتون کو یہ زکوٰۃ کے طور پر بھیج دوں، اسے دے دوں، اور اس وقت الگ کرتے ہوئے آپ کی نیت تھی، بعد میں آپ نے اسے الگ رکھا اپنے پرس میں، اور جب آپ نے وہ زکوٰۃ کے طور پر وہ رقم دی اس مستحق کو، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے رہی ہوں، بس آپ نے بغیر کسی نیت کے ہی اور بغیر استحضار نیت کے آپ نے وہ ادا کر دی، تو بھی یہ نیت کافی ہے، وہ نیت کافی ہے جو آپ نے اس 10,000 کو دیگر پیسوں سے الگ کرتے ہوئے کی تھی۔ اب ادائیگی کے وقت دوبارہ نہیں بھی تھی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور بلکہ اگر زکوٰۃ کی رقم اپنے مجموعی مال میں سے الگ کرتے ہوئے بھی آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، جب آپ نے وہ رقم یا کوئی بھی چیز کسی مستحق کو دی، اس وقت بھی آپ کی نیت نہیں تھی، زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، بغیر کسی نیت کے دے دی، یا صدقہ کی نیت سے دے دی، اور یا بغیر نیت کے دے دی، اور اس کے خرچ کرنے سے پہلے آپ کو خیال آیا کہ میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو بھی جائز ہے۔ مستحق کے اس چیز کو استعمال کرنے سے پہلے، خرچ کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی تو بھی آپ کی نیت ہو گئی اور زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہاں، اگر اس نے خرچ کر لیا تو اس کے بعد جو نیت ہے وہ معتبر نہیں ہوگی اور وہ زکوٰۃ شمار نہیں۔ اور نیت دل میں ہونا کافی ہے، اور مستحق کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہی ہوں، اور اسے گفٹ کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی تذکرے کے بھی دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ باقی زکوٰۃ تنخواہ کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، کسی غریب کو، اپنے ملازم کو، گھر میں کام کرنے والی خواتین کو زکوٰۃ دیں، اور نیت یہ ہو کہ اس کی جو تنخواہ میرے ذمے ہے وہی میں ادا کر رہی ہوں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں۔ ہاں، اگر وہ غریب ہیں اور تنخواہ کے علاوہ مزید رقم انہیں دے رہے ہیں اور نیت زکوٰۃ کی ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی مسائل تھے، اور اس سے جو بعض دیگر مسائل پیدا ہوئے، مسائل جو فری مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ سمجھ میں آ جائیں گے، اور البتہ کچھ مسائل اور ہیں کہ جو عام طور پر ہمیں پیش آتے ہیں۔
قرض کے مسائل ہیں. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اسے اس سے واپسی کی امید ہے تو آپ پر اس قرض کی زکوٰۃ واجب ہے. آپ نے کوئی چیز فروخت کی ہے اور اس کی قیمت آپ نے ادھار فروخت کی ہے، اس کی قیمت دوسرے شخص پر دین ہے، اس کے ذمہ میں ہے، آپ نے اس سے وصول کرنی ہے اور آپ کو امید ہے کہ وصول ہوگی، تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ پر واجب ہے. اور آپ نے اگر کسی کا قرض دینا ہے تو آپ وہ قرض منہا کریں گے، مائنس کریں گے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں اور آپ نے 5 لاکھ روپے کسی کا قرض دینا ہے تو آپ 5 لاکھ مائنس کر کے بقیہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور بی سی کا مسئلہ بھی عام طور پر پیش آتا ہے، وہ بھی سمجھنا چاہیے. اگر آپ نے بی سی کمیٹی ڈال رکھی ہے تو جس دن آپ کی زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن آپ نے دیکھیں اگر اس سے پہلے آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے تو اس کمیٹی کی صرف اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو رقم اس تاریخ کو موجود ہوگی، اور جو رقم اس سے پہلے خرچ ہو چکی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اب آپ نے ظاہر ہے کمیٹی تو آپ کی نکل چکی ہے اور آپ نے خرچ بھی کر لی ہے یا موجود ہے، لیکن کچھ قسطیں آپ نے جمع بھی کرانی ہیں، وہ آپ کے ذمہ قرض ہیں، آپ انہیں مائنس کر کے بقیہ کی زکوٰۃ ادا کریں. اور اگر اس تاریخ کو جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے آپ کی کمیٹی نکلی نہیں، آپ نے کچھ قسطیں کچھ کمیٹیاں جمع کرا رکھی ہیں 5 ماہ کی، 7 ماہ کی، 8 ماہ کی، لیکن ابھی تک آپ کی بی سی نکلی نہیں ہے اور آپ کی تاریخ زکوٰۃ کی آ گئی ہے، تو آپ نے جو قسطیں جمع کرا رکھی ہیں وہ آپ کی ملک ہیں اور دیگر ممبران کے نام پر قرض ہیں اور ان کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی. اچھا، اگر وراثت کا مال ہے تو اس میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر وراثت کا مال ایسی چیز ہے کہ جس میں جو قابل زکوٰۃ ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر نہ وہ سونا ہے، نہ وہ چاندی ہے، نہ وہ نقدی ہے، اور تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اگر وہ سونا چاندی اور نقدی ہے تو وہ قابل زکوٰۃ مال ہے، آپ پر زکوٰۃ اس کی واجب ہوگی. لیکن اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس پر کسی ایک وارث نے قبضہ کر لیا، آپ کے حصہ پر کسی دوسرے وارث نے قبضہ کر لیا اور آپ کے بار بار مطالبہ کے باوجود وہ آپ کو آپ کا حصہ نہیں دے رہا، خود ہی استعمال کیے جا رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ پر فی الحال واجب نہیں ہے. اور ہاں، جب وہ آپ کے ترکے کا حصہ، آپ کی وراثت کا حصہ آپ کو واپس دے گا، تو جب واپس دے گا اس کے بعد سے اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی. اور جب تک وہ نہیں دے رہا لیکن آپ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کے بار بار مطالبہ کے باوجود اس نے غصب کیا ہوا ہے آپ کا حصہ، تو آپ پر ان غصب کے دنوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اگر یہ زکوٰۃ ترکہ کی تقسیم میں تاخیر آپ کی سب کی باہمی رضامندی سے ہے تو پھر آپ پر اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور صرف ان اموال کی جو قابل زکوٰۃ ہیں، یعنی سونا چاندی اور نقدی. مسائل تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ہیں، تو بنیادی مسائل کا ذکر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.